ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، آیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ یخرج اللہ اضغانہم، کہ ہرگز نہیں نکالے گا اللہ ان کے کینے کو، وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ، ہم چاہیں تو دکھا دے آپ کو، فَلَا عَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، پس آپ پہچان لیں گے ان کو چہرے کی نشانیوں سے، وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور آپ جان لیں گے ان کو چرب کلامی سے، لحن القول مانا چرب کلامی۔ جی ہاں وہ آیا تو تھا لیکن یہ وہ ہے وہ ہے، کوئی کچھ بھی نہیں سمجھے، چرب کلام، بات کچھ ہے کرے گا کچھ۔ آپ گھنٹوں ساتھ رہیں گے، حقیقت سے واضح نہیں ہوگی کہ یہ شخص ہے کدو کریلا کس طرح، چرب کلام ہے۔ مومن کا پلیٹ فارم صاف ہوتا ہے، لمحوں میں مسلک واضح ہو جائے گا۔ واللہ یعلم اعمالکم، اور اللہ جانتے ہیں تمہارے اعمال۔ بعض ساتھیوں میں بھی یہ مرض ہے، ایک بات کہیں گے پھر جب موقع آ جائے گا چپ ہو جائیں گے، یہ مداہنت اور کبھی کبھی منافقت۔ بھئی جو بات آپ کو معلوم ہے اور ضرورت ہے اس وقت، صاف اس کے سامنے کہو کہ یہ بات اس طرح نہیں ہے جو تم کر رہے، یہ غلط کر رہے ہیں۔ اس کو کیوں بولنے کا موقع دے رہے آپ؟ وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا شعر ہوں، حالانکہ اس کو وقت پہ ٹوکا جائے کہ نہ یہاں آپ غلطی کر رہے ہیں، تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے۔ لحن قول کا مطلب یہ ہے کہ صحیح بات کر سکتا تھا اور ٹیڑھی کر رہا۔ قرات کے اندر غلطی کو لحن کہتے ہیں۔ ایسا یہاں ایک استاد ہے، وہ خود بھی ایسے ہی پڑھتا ہے، فلاں نماز کیسے پڑھاتا ہے، بس صحیح، وہ تو ظاہر ہے تجوید نہیں جانتا۔ تو ایک دن میں نے ان سے کہا کہ آپ تجوید جانتے ہیں؟ میں نے کہا چل پڑھا۔ جب پڑھا لی تو میں نے قاری صاحب کو بلایا، جن کو وہ بھی قاری مانتے، انہوں نے کہا یہ تو اتنی غلط ہے کہ دوبارہ پڑھنا چاہیے۔ دو آدمی ہیں جن کا کوئی معیار نہیں، ایک قاری اور دوسرا منطقی۔ منطقی کبھی کسی کو منطقی نہیں مانے گا، قاری کبھی کسی کو قاری نہیں کہے گا، اپنے آپ کو قاری کہے گا۔ ایسا وہ قاری صاحب تھے، بچوں کو پڑھاتے تھے، جسری، جمال القرآن، فوائد مکیہ، فکریہ، شاطبیہ، 4 شعر۔ اچھا آپ سنائیے۔ تو ایک دن میں نے کہا آپ تو 4 شرح اردو کی رکھ کے پڑھاتے ہیں، آپ کو لڑکوں سے پوچھنے کا کیا حق ہے کہ ان کو ڈھنڈوں سے مار رہا ہے؟ قرات اتنی کافی ہے جو فقہا نے کہی، ما تجوز بالصلاۃ، بس۔ ابو یوسف کہتے ہیں عجمی جیسے بھی پڑھے صحیح پڑھ رہا۔ نورلیزا ذلت القاری، الا یہ کہ تبدیل حرف مکان حرف، جیسے دعات کی جگہ زوات پڑھے، یہ خطرناک بات۔ فساد صلاۃ اور نکاح ٹوٹنے اور ارتداد کا اندیشہ ہے اس شخص کا۔ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، آپ پہچان لیں گے ان کو ٹیڑھی باتوں میں، چرب کلامی میں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ، اور اللہ جانتے ہیں تمہارے کرتوت۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ، اور ہم آزمائیں گے تم کو یہاں تک کہ ظاہر کرے مجاہدوں کو تم میں۔ مجاہد اس کو نہیں کہتے کہ گولیوں کی نشانیوں والی واسکٹ پہنا ہوا ہے، اب پاٹر بک ہاتھ میں ہے، اب کسی تنظیم کا جو ہے نا اجرتی کالہ کار ہے، اور جگہ جگہ مسجدوں میں کھڑے ہو کے مجاہدین کا خون چوستا ہے۔ مجاہد اس کو کہتے ہیں جس کو دین کی پختگی آس، اور وہ مجاہدین تنظیمیں کہاں چلی گئی؟ سب کے سب انڈر گراؤنڈ۔ مشرف صاحب کا حکم آیا، یہ آپ نے دیکھا ہوگا، مرغی کے چوزے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، اچانک اوپر بلی یا چیل آ جاتا ہے تو مرغی آواز دیتی ہے کڑاؤ کڑاؤ، تمام چوزے چپ جاتے، پھر آہستہ آہستہ مرغی پھر کڑت کڑت کڑت، آؤ آؤ خطرہ ٹل گیا۔ تو مشرف صاحب نے جب ان کو کہا کڑاؤ، تو کوئی بالا کوٹ کے پہاڑوں کے پیچھے گھس گیا، کوئی اسلام آباد میں۔ یہ وہ لوگ تھے، امریکہ آج سیدھا ہو جا ورنہ ہمارے کلاشنکوفوں کا منہ آپ کی طرف ہو جائے گا۔ کراچی کے سیٹوں کو دھوکہ دینے کے لیے چاہیے وہ تک کلاشنکوف راوڑلو دور تک اناٹھے راوڑلو۔ اے دلال ویدہ دلگانو دلتوی او لغڑا زوما چے پتا مہینے دوا دا دل پارٹی دل لائن پارٹی دا مجاہدین خرا خزلے جہاد خرسون کے خلاف، جہاد کے سر پر پیسے لینے والے طلباء، یہ مجاہدین
ہر تنظیم میں یہ گھستے ہیں، پیسے دیتے ہیں، جگہ سر چپانے کی نہیں ہے، کھاتے پیتے مدرسوں میں اور کام تنظیموں کے لیے کرو. یارا ارمان دینو درس وہ قرآن دے سویدہ نشم، یہ بات زیادتی کی ہے اور یہ ٹھیک نہیں تھی، اور آپ نے اس میں استاذوں کی بد دعائیں لی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے مجاہدین اس دور میں گرا دیا. کہاں ہیں وہ بڑے بڑے تھروں والے؟ سب بھاگ گئے کہ حالات سازگار نہیں، اور اتنے فنڈ جمع ہیں کہ 100 سال بھی یہ انڈر گراؤنڈ رہے تو ان کے یہاں کوئی کمی نہیں. یومیہ ان کو اب بھی امریکہ سے دیا جا رہا ہے، یومیہ. اور ہم آزمائیں گے تمہیں تاکہ ہم ظاہر کریں مجاہدوں کو تم میں، والصابرین، اور جمنے والے، وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور ہم جانچیں گے تمہارے حالات. یہ مدرسہ 1980 سے ہے، تقریباً 27 سال ہو گئے، اور ہمارا مقابلہ سب سے رہا ہے. آپ جانتے ہیں میرا لب لہجہ، انداز درس اور بیان، لیکن ہمیں کئی رکاوٹ نہیں ہوئی. مخالفین نے بھی ان جگہوں کو چھوڑ دیا جہاں ہمارے آثار مسلم آئے، مگر یہ مرغی کے چوزے، یہی باورچی خانے میں چرنے پھرنے والے، ان کے اعلی کاروں نے ان گلیوں میں ٹینٹ لگائے. میں نے خود دیکھا ہے، اور میں نے کہا کہ اللہ اس زمین و آسمان میں ان کو غائب کر. میں نے ان کو دیکھا ہے اپنی مادری علمی کے مقابلے میں، اور تمام محتممین و اساتذہ ان سے دکھے ہوئے تھے. غلط استعمال ہو رہے تھے بالکل.